الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات سے پہلے آیہ شہادہ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور آیہ شہادہ سے پہلے آل جنت کے صفات بیان کیے گئے تھے، اور اس سے پہلے گمراہی کے اسباب بتائے تھے کہ گمراہی کے اسباب کیا ہیں، کہ جن چیزوں سے فطرتاً لگاؤ انسان کا ہے وہ لگاؤ اور محبت حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر انسان کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، پھر اسے حق نظر نہیں آتا۔ لیکن جو بابصیرت لوگ ہیں، جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں، جن کی صفات آپ کے سامنے بیان کی، وہ سب چیزوں سے زیادہ لگاؤ اور محبت یعنی اللہ سے اور دار آخرت سے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر کائنات کی شہادت، ملائکہ اور اہل علم کی شہادت پیش فرمائی۔ اب دین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین مقبول جو اللہ کے نزدیک مقبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسی سپارے میں تھوڑا سا آگے چلیں گے تو بالکل سپارے کے آخر میں اسی عنوان سے ایک دوسری آیت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنائے گا تو وہ بالکل قبول نہ کیا جائے گا، بس اس لیے کہ دین اسلام ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ جب اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے سوا کسی اور دین پہ اللہ راضی نہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ دین ہے کیا۔ تو دین ان اصول اور مبادیات کا نام ہے، یعنی ان بنیادی چیزوں کا نام ہے جو ہر پیغمبر کے تعلیمات کے اندر مساوی حیثیت سے رہے، یعنی جو احکامات، جو اعتقادات آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی شریعت میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ دین ہے۔ اس لیے دین آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ ویسے دین کے اور معنی بھی ہیں، دین کا معنی روز جزا بھی ہے، مالک یوم الدین، اور دین کا معنی یعنی وہ اصول اور وہ مبادیات بھی ہیں جو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں یکساں رہے ہیں۔
اس لیے دین سب کا ایک ہے. جیسے سورہ شورى میں ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس دین کی وحی نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی. وما وصینا بابراہیم، پھر جو ابراہیم علیہ السلام کو پھر دیگر انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ جو دین ان کو ان کے لیے مقرر کیا تھا وہی دین تمہارا بھی ہے. تو دین ایک عام مفہوم رکھتا ہے، لیکن شرائع شریعتیں یہ ہر پیغمبر کی الگ بھی رہی ہے. یعنی شریعت سے مراد ہوتا ہے کہ فروعی مسائل، فروعی مسائل. تو فروعی مسائل ہر دور کے زمانے میں پیغمبروں کی شریعتوں میں مختلف رہے ہیں. اس لیے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج، منہاج کا معنی رستہ، الگ الگ مقرر کیا ہے. لیکن شرع لکم الدین من الدین ما وصى به نوحا، دین ایک، شریعت مختلف. سورہ جاسیہ میں ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے پیغمبر اسلام پھر ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک رستے پہ لگا دیا ہے. فاتبعها، آپ اسی رستے کی پیروی کریں. ولا تتبع اهواء الذین، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں جو یعنی رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ہے دین کا مفہوم، جس میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید سر فہرست، جس میں آخرت کا عقیدہ، جس میں تمام انبیاء کرام پر ایمان، تمام آسمانی کتب پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور جنت اور دوزخ پر ایمان. اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ سارے ادیان میں مشترک رہی ہیں. اور پھر دین کا مفہوم مذہب سے بالکل مختلف ہوتا ہے. مذہب کا مفہوم بالکل مختصر سے ہوتا ہے. مذہب کا لغوی معنی ہوتا ہے رستہ. تو مذہب چند رسومات کو بھی کہتے ہیں، لیکن دین یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. دین اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے ساری معاملات پر حاوی ہو اور زندگی کا کوئی گوشہ بھی اس سے خالی نہ ہو، وہ ہوتا ہے دین. دین کے چند بڑے بڑے ابواب ہیں جو میں صرف ان کے نام ہی آپ کو بھی بتا سکتا ہوں، تشریح کا وقت تو نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو دین میں ہوتی ہے وہ اعتقاد ہوتا ہے، یقین، ایمان، جس کی چند شاخیں ہیں ابھی آپ کو بتائی. اللہ پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، جنت دوزخ پہ ایمان، اس قسم کی چیزیں عالم غیب کی جو انبیاء کرام نے بتائی ہیں. تو پہلی چیز ہوتی ہے دین میں ایمانیات، اعتقادات، آپ اس کو نظریات بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے دین میں عبادات، اسی نظریے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق جو بندگی کے طریقے بتائے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات وغیرہ. تو اس کا نام ہے عبادات. ایمانیات پھر عبادات. اس کے بعد دین کے اندر تیسری چیز جو ہے وہ ہیں معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے. اس کے اندر پھر بہت بڑی تفصیل ہے. اس میں خرید و فروخت کی ڈیلنگ بھی ہے، اس میں نکاح طلاق کا معاملہ بھی آتا ہے، اس میں اور عہد و پیمان ایک دوسرے کے ساتھ جو کیے جاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو اس کا نام کیا ہے؟ معاملات. اور چوتھی چیز جو دین میں ہے اس کا نام ہوتا ہے معاشرات، معاشرت. معاشرت کا معنی ملی جلی زندگی، یعنی انسانوں کی زندگی دیگر چیزوں سے بالکل مختلف ہے. باقی چیزیں اپنے اپنے کام خود کرتی ہیں، لیکن انسان کی زندگی باہمی اتفاق سے اور باہمی تعاون سے چلتی ہے.
تو اس لحاظ سے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ کس طریقے سے رہا سہا جائے تو اس کو کہتے ہیں معاشرت، یعنی ملی جلی زندگی، مل جل کے رہنا، اس کے اصول اور ضوابط۔ اور پانچویں چیز ہے دین کے اندر اخلاقیات، اخلاق، کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اخلاقی برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ پانچ تو بڑے بڑے ابواب ہیں دین کے، جب ان کی آپ تشریح کریں گے تو آپ کو زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہ ملے گا جس میں آپ خود مختار ہوں گے، کیونکہ دین اعتقاد میں بھی رہنمائی کرتا ہے، عبادات میں بھی کرتا ہے، اخلاقیات میں بھی کرتا ہے، معاشرت میں بھی کرتا ہے، اور معاملات میں بھی کرتا ہے۔ الا یہ کہ آدمی دین کو چھوڑ کر یہ کام کرے تو کرے، لیکن اگر مکمل دین پہ عمل ہوگا تو دین پھر ہر چیز میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو اسلام دین ہے، اسلام عیسائیت کی طرح مذہب نہیں ہے۔ یہودیت اب مذہب رہ گیا ہے، عیسائیت اب مذہب ہے، ہندو ایک مذہب ہے، بدھ مت ایک مذہب ہے، سکھ ایک مذہب ہے، اور مذاہب ہیں، اسلام دین ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کی چند ان کے اعتقاد ہیں اور چند ان کی عبادات ہیں، باقی زندگی سب خالی، باقی ساری زندگی ان کی ان چیزوں سے خالی ہے۔ لیکن اسلام میں ہر چیز کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں کہیں بھی اسلام کو مذہب نہیں کہا، دین ہی کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ زندگی کے اس رستے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کا معنی ہے جھک جانا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ جھک جانا، کسی کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پست کر دینا۔ اسی معنی کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام کا دین اسلام ہی تھا۔ سارے انبیاء کرام کا دین، اس کا نام کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو، مجھ کو اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا دے، مسلمین، دو مسلمان، لکا اپنا، اور ایک پوری امت ہماری مسلمان بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد سے بھی ایک پوری امت ہی مسلمان بنا دے۔ اور اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے سامنے اسلام لایا، یعنی میں نے ان کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکا دیا۔ تو اسلام کا معنی کیا ہوا؟ جھک جانا اطاعت کے لیے۔ اس معنی کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام کا دین کیا تھا؟ دین اسلام تھا، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھیں، لیکن در حقیقت اس کا نام اسلام تھا۔ اور پھر آخر میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تو نام ہی اسلام ہے کہ رضیت لکم الاسلام دین، تمہارے دین کا نام اسلام، یہ مجھے پسند ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سے ان لوگوں کے باطل خیال کی تردید ہو جاتی ہے جو صلح کل ہونے کے اعتبار سے کہتے ہیں نہیں جی دوسرے لوگ بھی جو نیک کام کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، دوسرے جو اپنے مذاہب کے پیروکار ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے، یا جیسے ان کو خوش کرنا مقصود، اگر وہ بھی جائیں گے تو پھر تم اسلام کا پرچار ہی کیوں کرتے؟ چھوڑو نا، پھر انہی میں شامل ہو جاؤ۔ اگر وہ بھی جائیں گے، ان کا رستہ بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ انہی میں شامل ہو جائیں، لیکن نہیں، ادھر شامل بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کو خراب بھی، غلط بھی، گمراہ بھی نہیں کہتے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو بھئی بات ایسی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، ایک رستہ ٹھیک ہے ایک غلط ہے، غلط کو غلط کہیے، ٹھیک کو ٹھیک کہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے دوسرا دین قبول ہی نہیں ہے
تو آپ کون ہو سکتے ہیں کہ ان کو قبول کرائیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو غلط بات ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ دوسرے لوگوں کے جو اچھے کام ہیں ان کا کوئی اعتبار قیامت کے دن نہ ہوگا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم کافروں کے اعمال کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے، تولیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں ان کو۔ تو اس لیے اعمال چاہے اچھے ہوں لیکن وہ ایمان کے بغیر اور اسلام کے بغیر ناقابل قبول ہوں گے، اور ان کا سرے سے وزن ہی نہیں ہوگا۔ جب وزن نہ ہوگا تو اس کا ثواب ہی نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین یعنی مقبول دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور پہلے انبیاء کرام کا دین بھی اپنے اپنے دور میں اسلام تھا، لیکن ہر بعد والے نبی کی آنے سے پہلے نبی کا دین منسوخ ہو جاتا تھا۔ پھر موجودہ پیغمبر کا دین جو اسلام تھا وہ، پھر دوسرے پیغمبر کا دین جو اسلام تھا وہ، اور یوں چلتے چلتے پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو اسلام ہے یہ آیا، اور یہ اب قیامت تک غیر منسوخ ہے، کیونکہ آپ کے بعد اس کو منسوخ کرنے والا کوئی آئے گا ہی نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام، تو پھر اختلاف کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام نے کوئی انوکھا دین پیش کیا ہے، بلکہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اسی دین کا تسلسل ہے، اسی دین کی تکمیل ہے، اور انہوں نے جو اس سے اختلاف کیا تو انجان بن کے نہیں، انجان بن گئے ہیں، انجان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ محض ضد کی وجہ سے، محض ضد۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے بعد اختلاف کیا کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ پھر کیوں کیا علم کے ہوتے ہوئے؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی اور ضد کی وجہ سے۔ ہم کیوں اس کو مانیں؟ ہم اس کو کیوں مانیں؟ بس بالکل اسی طرح کہ ایک طرف دیانتدار آدمی کھڑا ہوتا ہے الیکشن میں، ایک طرف بددیانت کھڑا ہوتا ہے الیکشن میں، صرف اس لیے اس کو ووٹ نہیں دیتے کہ وہ اپنا نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے، خاندان کا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، جانتے ہوئے کہ یہ حقدار ہے، علم والا ہے، سمجھ والا ہے، دیانت والا ہے، وہ اجڑ ہے، ظالم ہے، لیکن صرف برادری کے لیے اس کو ووٹ دینا۔ بغیم بینا، بغیم ضد کی وجہ سے۔ تو ضد ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت بڑی خوبیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اس طرح پیغمبر اسلام کو جانتے ہوئے، قرآن کو جانتے ہوئے، جی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ تمہاری سرداری ہے کیا 2 دن کی؟ اس نے تو ختم ہونا ہی، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ابدی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ بغیم بینا ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، وہ نہ سمجھے کہ اس کو جو ڈھیل دی ہے یہ کوئی اللہ کی پسند ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اور یہ مہلت بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی سی ہے، پھر جلد حساب لیا جائے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، بس اگر یہ لوگ اے نبی محترم آپ سے جھگڑیں، آپ سے بلا وجہ جھگڑیں، تو آپ اس مناظرے میں ان کے ساتھ وقت ضائع نہ کریں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر آپ سے خواہ کی حجت بازی کریں، کٹ حجتی کریں، تو پھر سمجھے کہ یہ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، تو آپ ان کو آخری 2 ٹوک بات بتا دیں۔ فَقُلْ، کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ،
میں نے تو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے پیروکار ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ تم اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کی عبادت کے تو قائل ہو، اس کی جزا و سزا کے تو قائل ہو، اس کے لائق عبادت ہونے کے تو قائل ہو۔ جب اس کے قائل ہو تو میں زیادہ بحث نہیں کرتا، میرا دین بس یہی ہے، اور میں نے خود کو اور میرے پیروکاروں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور پھر اپنے اعلان کے بعد آپ ان لوگوں سے بھی کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ، اور ان سے بھی کہہ دیجئے جو بے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، عرب کے لوگ، ان سے کہہ دیجئے اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے بھی خود کو اللہ کے حوالے کر دیا؟ یعنی یہ تو ایک مسلمہ بات ہے نا، اللہ کو تو سارے مانتے ہو، اس کی عظمت کے قائل ہو، اس کے لائق عبادت ہونے کے قائل ہو، تو میرا دین تو یہی ہے، اور میں نے اپنے عقیدے کے مطابق خود کو اللہ کے حوالے کیا، کیا تم نے بھی کیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ بھی خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ ہدایت پہ آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ چمے گوئیاں کریں، اگرچہ مگرچہ کریں، لیکن لیتا اور لال کہیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ سر نہ کھپائیں ان کے ساتھ، آپ کے ذمے حق کا صرف پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں کہ آپ کا پہنچایا ہوا حق کس کے مناسب ہے، جس کے مناسب ہے اللہ اس کے دل میں ڈال دیں گے، جس کے مناسب نہیں ڈالے گا۔ آپ اپنے فریضے سے سبکدوش ہو گئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ تو یہ آخری حجت ان لوگوں کے لیے ہے جو بلا وجہ کا بحث مباحثہ کرتے ہیں، لیکن جو حق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں، تو ان کے ساتھ پورے کا پورا وقت لگا کر ان کو پوری بات سمجھانی چاہیے، ان سے دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو سمجھنا نہیں چاہتے، الجھنا اور الجھانا چاہتے ہیں، تو ان کا جواب بس یہی ہے، جواب دے دیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فاتح شام۔ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کی کہ آقا، جہنم میں سب سے زیادہ سخت سزا کس کو ملے گی؟ یعنی جرائم تو بہت ہے اور جرائم کی نسبت سے سزائیں بھی ہوں گی، لیکن سب سے سخت سزا کس کو ملے گی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کے قاتلوں کو، نبی کے قاتل کو، اور ان لوگوں کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کے قاتلوں کو، نبی کے قاتلوں کو، نبی کے وارث کے قاتلوں کو، یعنی جو لوگوں کو اچھی بات کہتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور کوئی اٹھ کے اس بات پر ان کو قتل کر دے تو یہ بھی سخت ترین سزا پائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پہ اسی آیت کو تلاوت کیا جو ابھی میں تلاوت کرنے والا ہوں۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ناحق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق پہ بھی کوئی قتل ہوتا ہے نبی کا قتل بہرحال ہی ناحق ہے، یا ناحق اس لیے کہا کہ قتل کرنے والے خود بھی ان کو ناحق ہی سمجھتے تھے کہ ناحق مار رہے ہیں، بلا وجہ مار رہے ہیں، بے قصور مار رہے ہیں، یعنی وہ بھی انبیاء کرام کا کوئی قصور نہیں سمجھتے تھے۔ تو قتل ناحق کو ناحق سمجھ کے مارنا، قتل ناحق کو ناحق سمجھ کے کرنا، یہ پھر اور زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے۔ ایک تو غلطی سے آدمی کسی ناحق کو حق سمجھ لے،
لیکن ایک یہ کہ ناحق کو ناحق ہی سمجھے اور پھر قتل کرے، تو انبیاء کرام کا قتل ایسا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو لوگوں میں انصاف کی بات کہتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو آپ ان کو خبر دیجئے دردناک عذاب کی، اور اس خبر کو خوشخبری سے تعبیر کیا ہے۔ کہنا تو یہ تھا نا کہ ان کو اخبرہم بعذاب علیم، ان کو خبر دو، لیکن خبر کے بجائے فبشرہم، ان کو خوشخبری سنائیے۔ یہ اس لیے کہا کہ آدمی اپنے مستقبل کے لیے کسی نہ کسی خوشخبری ہی کا متمنی ہوتا ہے، اچھی خبر سننے کا، تو یہ اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے مستقبل میں کوئی اچھی خبر نہیں، اگر کوئی خبر ہے تو عذاب علیم کی ہے، اگر کسی اچھی خبر کی توقع رکھتے ہیں تو پھر وہ اچھی خبر ان کی عذاب علیم ہی کی ہے، تو اس لیے اس کو بشر اور بشارت سے تعبیر کیا۔ حدیث میں ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ایسے تو یہود نے کئی انبیاء کو قتل کیا، لیکن ایک واقعہ بڑا ہی دردناک اور سنگین ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک دن میں 43 انبیاء کرام کو ایک ہی دن میں قتل کیا، 43 ایک دن میں۔ اور جب اس وقت کے نیک لوگوں نے، علماء نے اس پر احتجاج کیا تو 170 علماء کو بھی اسی دن قتل کر دیا جنہوں نے احتجاج کیا۔ یہ ایک واقعہ یہود کی تاریخ کا ایسا سنگین ہے، ویسے اکا دکا تو قتل کرتے ہی تھے انبیاء کرام کو، لیکن یہ ایک دن کا واقعہ ہے 43۔ اس لیے کچھ زمانے میں انبیاء کرام اسی طرح ہوتے تھے جیسے آج کل مساجد میں ائمہ، بہت مسجدیں ہیں، بہت امام ہیں، ایسے ہر محلے ہر علاقے کا اپنا اپنا پیغمبر ہوتا تھا، تو ایک وقت میں بھی کئی پیغمبر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تنگ کرتے ہیں تو آج ان کا مکمل صفایا کر دو، تو اٹھے اور جتنے بھی اس وقت پیغمبر تھے قریب علاقوں میں 43 سب کو شہید کر دیا، اور جب ان کے پیروکاروں نے احتجاج کیا تو 170 علماء کو بھی شہید کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں قاتلان انبیاء، قاتلان صلحاء، کہ جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، ان کے جو اسلامی حقوق تھے وہ قتل نبی سے وہ سارے حقوق ختم ہو گئے جو اسلامی حقوق تھے، والآخرہ، اور ان کے اعمال آخرت میں بھی ضائع گئے کہ جتنی انہوں نے پہلے نیکیاں کی تھی سب پہ پانی پھر دیا، تو دنیا میں حیثیت قاتل اور غیر مسلم کی ہوگی، آخرت میں سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہوگا جو پھر اللہ کی گرفت سے ان کو چھڑا سکے۔ آیا نمبر 23 اور 24 اور 25، یہ 3 آیتیں ہیں، ان کے شان نزول میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ذکر جو ہے پھر یہود کا چل رہا ہے، بیچ میں یہود و نصارہ اہل کتاب دونوں کا ذکر تھا، لیکن اب اس رکوع سے ان الذین یکفرون سے آگے یہ ذکر صرف یہود کا ہے، کیونکہ یہ کرتوت صرف یہود کے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شہر میں اس طرف نکل گئے جس طرف یہودیوں کے اسکول تھے، ان کے مذہبی مدرسے تھے۔ آپ نے دعوت دینے کے ارادے سے ایک اسکول میں آپ تشریف لے گئے، جو یہاں ان کے اسکالر ہوں گے تو دعوت اسلام کی، تو اس میں آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ان کے جو 2 عالم تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ کس دین پہ ہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی کی دعوت دیتا ہوں، یعنی کوئی میرا گھڑا ہوا اور کوئی
عجیب و غریب دین تو نہیں ہے، ملت ابراہیمی کے دین کی احیاء، اس کو زندہ کیا ہے، اسی کی تجدید کر رہا ہوں، اور دیگر انبیاء کرام کے دین کو جو تم نے مسخ کیا ہے اسی کو تمہیں درست طریقے سے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں ملت ابراہیمی کا مجدد ہوں، اس کی تجدید کر رہا ہوں۔ تو جھٹ بولے ابراہیم تو یہودی تھے، جھٹ بولے ابراہیم تو یہودی تھے۔ حضور نے فرمایا تو پھر تورات لاؤ اور مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ وہ یہودی تھے۔ اب ان کے طوطے اڑ گئے۔ تورات تو ابراہیم علیہ السلام سے صدیوں بعد نازل ہوئی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے پیغمبروں میں سے۔ کہاں ابراہیم جو صدیوں پہلے گزرے، کہاں تورات جو صدیوں بعد نازل ہوئی۔ تو یہودیت تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے، بلکہ یہودیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بعد میں چلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودی نام کی قوم نہیں تھی، بنی اسرائیل، جو 12 قبائل اور 12 یعنی بیٹوں کی اولاد تھی۔ یہودا تو ان 12 میں سے ایک تھا، 12واں بیٹا۔ صرف سیاسی اقتدار کی وجہ سے پھر اس نے پورے قبائل کو اپنے قبیلے کے نیچے لا کر کہا کہ اور کوئی نام استعمال نہیں کرے گا، میرا نام استعمال ہوگا یہودا، سب یہودی ہیں۔ تو کہاں یہودیت کی پیداوار، کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں تورات؟ تو آپ ان کے طوطے اڑ گئے۔ ایک روایت تو یہ ہے، ممکن ہے کہ دونوں روایتیں اس کے شان نزول ہو۔ دوسری یہ ہے کہ یہودیوں میں ایک جرم سرزد ہوا، یعنی ایک جوڑے نے بدکاری کا ارتکاب کیا، زنا کا ارتکاب کیا۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے، اور شادی شدہ کا جو سزا ہے اسلام میں وہی ان کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی ان کو سنسار کرو پتھر مار کے۔ لیکن یہودیوں کے علماء نے پتھر مارنے والی سزا کو بدل ڈالا تھا، کہ خیر ہے بڑے لوگوں سے ہو جائے تو جرمانہ ہی دے دو، چھوٹے ہو جائے تو پتھر مارو۔ تو وہاں چھوٹے بڑوں کے لیے انہوں نے قانون الگ بنا رکھے تھے، جیسے آج کل بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ ذرا کچھ کھاتے پیتے گھرانے کے تھے مجرم، تو جب ان کی اپنی عدالت میں کیس کیا تو انہوں نے بھائی کہا کہ ایسا ہے، لیکن جن کا کیس تھا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہاں تم سزا دلا کے رہے۔ کہا نہیں، تم سیدھا نہیں فیصلہ کرتے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ تو حضور کو نہ مانتے ہوئے بھی آپ سے فیصلے یہودی کراتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے یہ رشوت خور ہے، ظالم ہیں، اگر انصاف کا فیصلہ ہوگا تو وہیں ہوگا، تو یہودی بھی اپنے فیصلے لاتے تھے۔ تمہارا فیصلہ حضور کی عدالت میں آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا اور دونوں کو سنسار کرنے کی سزا سنا دی کہ یہی سزا ہمارے ہاں، یہی سزا تمہارے ہاں۔ تو ان کے ساتھ میں جو ان کا عالم تھا وہ بھی عقائد نے کہا یہ نہیں، ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے، آپ کے ہاں ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں تو پتھر مارنے کی سزا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ فاتو بالتورات، تورات لاؤ۔ کیوں نہیں ہے؟ اب جھٹ کیوں جی، ہم لے آتے ہیں۔ اب تورات لائے تو ساتھ میں ان کا عالم بھی آیا، عبداللہ بن سوریہ، اور کھولی اس نے، اور جھٹ ہاں جی پڑھیے یہاں سے، جہاں ہاتھ رکھ لیا نا جہاں آیت تھی، کیجیے یہاں سے پڑھیے کہاں لکھا ہوا ہے۔ ادھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے عالم ہی تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے ہٹا اس کو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے جھٹ کیا ہمارا ہٹا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں تو لکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے پھر غیظ و غضب بھرا ہوا اٹھ کے وہاں سے چلا گیا شرمندہ ہو کر، اور سزا وہی ہوئی جو آقا نے سنائی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ یعنی علم دیا گیا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، اور ان کو دعوت بھی اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کے لیے دی جاتی ہے کہ آؤ چلو اپنی کتاب پہ چلو عمل کرو۔ تو ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان انہی کی کتاب کے مطابق۔
تو جس کتاب پہ ان کا ایمان کا دعویٰ ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی یہ ہے کہ ثم یتولی فریق منہم، پھر ایک جماعت پھر جاتی ہے ان میں سے، وہم موردون، اور یہ ہیں ہی پھرنے والے۔ تو تورات کا حشر بھی یہ ہے، تورات کے ساتھ بھی ان کا معاملہ یہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اتنا کھلم کھلا اللہ کی کتاب سے اعراض اور کھلم کھلا جھوٹ یہ کیوں بکتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں ایک غلط بات بیٹھی ہوئی ہے۔ ذالک بانہم، یہ ان کا عمل اس لیے ہے کہ یہ لوگ قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں جہنم کی آگ بالکل نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے 40 دن، چند دن یعنی 40 دن۔ وہ جو ہمارے باپ دادوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں 40 دن، اس کی پاداش میں اگر ہم سب پکڑے گئے تو 40 دن جہنم میں سزا پائیں گے، اس کے سوا کوئی جرم ہی نہیں۔ اب جو جرم کو جرم نہ سمجھے تو وہ جرم پہ کیوں دلیر نہ ہو؟ اس لیے اب یہ کسی گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے نام پہ الاٹ ہے، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں وہ جو کچھ بھی کریں چھڑا لیں گے۔ حالانکہ یہ اللہ کا قانون نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی اولاد ہونا، کسی سے غلط نسبت اور کوئی علاقائی، کوئی لسانی، کوئی چیز، یہ کوئی معیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نجات کا معیار ایمان اور عمل ہے۔ ایمان اور عمل یہ نجات کا معیار ہے، کسی سے نسبت اور تعلق یہ معیار نہیں۔ لیکن ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی، ہم پیغمبروں کی اولاد، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے جو یہ خود گھڑتے ہیں۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے نا کہ جہنم میں نہیں جائیں گے 40 دن کے بغیر، اور یہ بھی من گھڑت بات ہے نا کہ جنت ہماری ہے اور ہم ہی جائیں گے۔ تو ان باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے یہ گناہ کو گناہ ہی سمجھتے اور بے دھڑک گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی خرابی ہمارے پڑوسیوں کے ہاں بھی کفارے کا عقیدہ ہے، یعنی چرچ میں جانا یہ تو صرف تفریح کے لیے ہے، ورنہ عبادت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبادت کی ان کے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ لٹک جانا پوری امت کے لیے کفارہ بن گیا، بس اگلے پچھلے سب معاف ہوں، اگلے پچھلے سارے معاف۔ اب یہ تو صرف شوبازی ہے جو تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ کفارے کا عقیدہ ہی کہتے ہیں کہ سب کچھ کے لیے کفارہ ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ لیکن ادھر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہیں، جو بیٹی کو بلا کر کہتے ہیں بیٹی فاطمہ اپنی نجات کے لیے سامان کرنا، اس خیال میں نہیں رہنا کہ باپ خاتم الانبیاء ہے۔ صفیہ میری پھوپھی، قابل احترام ہیں آپ، لیکن اپنی نجات کا سامان کرنا، اس ظام میں مبتلا نہ ہونا کہ بھتیجا پیغمبر ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نسبت کام نہیں آئے گی اگر عمل نہ ہوگا، عمل ہوا تو پھر نسبت بھی کام آ جائے گی۔ اور قرآن یہی بتاتا ہے نا کہ دیکھو نسبت ہے، حقیقی چچا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے پیدا ہونے پہ اتنا خوش ہوا کہ خوشخبری سنانے والی کو ہی آزادی کا پروانہ دے دیا، جا صہیبہ تو آزاد ہے، میرا بھتیجا ہوا ہے، اتنا خوش ہوا۔ لیکن جب بھتیجے کی دعوت کو ٹھکرایا تو قرآن میں آیت آ گئی تبت یدا ابی لہب و تب، قیامت تک پڑھی جائے گی تبت یدا، ایسا سخت کلمہ جو ابو جہل کے لیے بھی نہیں،
ابو جہل کے لیے بھی نہیں, کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے, پوری صورت اس کے لیے نازل کر دی, حالانکہ ہیں کون؟ رحمت عالم کے چچا ہیں. اور ادھر دوسری طرف دیکھیے تو حضرت بلال ہیں, حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا فرماتے ہیں بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ رات خواب میں میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہاری پاؤں کی چاپ سنی ہے, تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے اپنے آگے آگے خواب میں جنت میں. کیا عمل کرتے ہو؟ کہتے ہیں آقا کوئی بڑا عمل تو نہیں کرتا اتنا زیادہ, ایک عمل ایسا ہے جسے میں نے معمول ہی بنا دیا ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں پابندی سے. حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہی عمل اللہ کو محبوب ہے. دیکھیے عمل ہے, عمل ہے, عقیدہ ہے تو بلال ہے, اور جنت میں آقا اس کی پاؤں کی چاپ سن رہے ہیں. عقیدہ نہیں, عمل نہیں, وہ حسین و جمیل ابو لہب, ابو لہب کا معنی جانتے ہیں؟ ابو لہب شولوں کا باپ, اتنا حسین تھا جیسے چہرے سے شولے نکل رہے ہوں, اتنا حسین جمیل, مکہ کا سردار, آقا کا چچا, لیکن عقیدہ نہیں, عمل نہیں, تو تبت یدا ابو لہب وتب یہ ہے. لیکن یہ قومیں اس کو یعنی بھول گئی ہیں. آبا و اجداد ایسے تھے, ہم تو ضرور جائیں گے. وغرہم فی دینہم, اور ہم میں بھی کئی لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے, ہم میں بھی کئی لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. پیر صاحب کا بیٹا ہوں, ہاں ابو میرے ولی تھے, ٹھیک ہے ہوں گے, لیکن آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ اللہ تو آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے, باپ کے بارے میں تو نہیں پوچھیں گے. تلک امت قد خلت, یہ امت نیک لوگوں کی گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے کام آئیں گے جو انہوں نے کیے, اور تمہارے کام آئیں گے جو تم کرو گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, تم سے ان کے اعمال کی بابت سوال نہیں ہوگا کہ ابو کیسے کیا کرتے تھے اور دادا جان کیا کرتے تھے, ہم تو تم سے تمہارے بارے میں پوچھیں. تو یہ ہے اسلام کہ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ, پس کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا منظر ہوگا. فَكَيْفَ کیا منظر ہوگا, اذا جمعناہم جب ہم ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے, اس دن جس دن کی آمد میں کوئی شک نہیں, یعنی قیامت. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور پورا دیا جائے گا ہر آدمی کو بدلہ اس کا جو اس نے کیا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا. اس وقت یعنی کیا منظر ہوگا ان دعوے داروں کا, اس وقت ان دعوے داروں کا کیا منظر ہوگا, دیکھنے کا ہوگا, جو اس غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور کام نہیں کر رہے, یہ بزرگ کر چکے ہیں. آیا نمبر 26 27 اور 27 صرف. جب بدر اور احد میں کفار کی پٹائی ہوئی تو ان کا غیظ و غضب بہت بھڑک گیا کہ یہ کیا بات ہے, یہ تو آزمائش تھی, دیکھنا تھا, یہ تو پلہ انہی کا بھاری ہو رہا ہے دونوں میں, اب تو کام مشکل پڑ گیا ہے. اگر ان کو موقع دیا گیا تو یہ تو کل کو ہمارا صفایا کر لیں گے, پہلے اس سے کہ یہ ہمارا صفایا کریں ہم ان کا صفایا کر لیں. تو جنگ احد کے بعد ایک مشترکہ کارروائی کی سوچ پڑی, سارے کفار یعنی مشرکین بھی اور منافقین بھی اور یہود بھی, کہ اب کوئی الائنس کریں, کوئی اجتماعی صورت پیدا کریں اور سارے مل کے کچھ کریں, یہ اس طرح تو ہم سب کو کھا جائیں گے. تو لہذا اس سلسلے میں تیاریاں ہوئیں اور ایک زبردست حملے کی مدینہ طیبہ پر
یعنی انہوں نے ایک پلان بنایا اور تیاری شروع کی۔ ایسے ہی موقع پہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام آل عرب کے اس مشترکہ حملے کے دفاع کے لیے کوشش فرما رہے تھے، کیونکہ آپ کو جب پتہ چل گیا کہ آپ تو یہ مشترکہ کام کر رہے ہیں جس میں سارے کے سارے عرب کے قبائل شریک ہوں گے، اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ میدان میں نکل کے مشکل ہوگا، تو آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور دفاع پر ان سے مشورہ لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے اس سلسلے میں جو مشورہ دیا اسی کو قابل عمل سمجھ کے اس پہ عمل کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور، جب ہمارے ملکوں میں اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اپنے دفاع کے لیے خندق کھودتے ہیں، یعنی دشمن کا دائرہ محدود کرتے ہیں۔ جب ہماری طاقت کم ہو، دشمن کی زیادہ ہو، تو اس کا دائرہ محدود کر کے پھر اس سے لڑتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا رستہ ہر طرف سے بند کیا جائے اور تھوڑی سی جگہ چھوڑی جائے جہاں اس سے مقابلہ کیا جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم شہر کے لیے خندق کھودتے ہیں تاکہ دشمن اس کو پار کر کے شہر میں گھس نہ جائے، اور جو مختصر سا رستہ چھوڑتے ہیں پھر وہاں اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ تجویز پسند کی گئی، لیکن ٹائم بہت تھوڑا تھا۔ اب پورے شہر کا اس طریقے سے خندق کھود کے احاطہ کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا تاخیر اب اس پہ عمل ہو، 2-3 دنوں کے اندر یہ کارروائی مکمل ہو۔ صحابہ کرام تل گئے، 3000 کے لگ بھگ ہی کل آبادی تھی، کام کرنے والے تھے۔ آپ نے خندق کھودنے کے لیے نشان لگا کے دے دیا، اور ہر 10 آدمیوں کو 40 گز مٹی، بھی آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی پھر سخت پتھریلی، تو یعنی سب کچھ سے بے پرواہ ہو کر کام شروع کر رہے ہیں۔ یہ منظر یہودیوں نے دیکھا تو انہوں نے ہنسی اڑائی، تو دیکھو جی، کہتے ہیں میں آخری پیغمبر ہوں، اور جی آخری پیغمبر کا تو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کی حکومتیں اس کے قدموں میں ہوں گی، اور یہ دیکھو جناب ڈر رہے ہیں، دن رات ایک کی ہوئی ہے، زمین کھود رہے ہیں، دشمن کا اتنا خوف اور اتنا خطرہ ہے۔ انہوں نے ہنسی اڑائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک دوسری یہ بھی یہودیوں کی بات ہے۔ اسی خندق کھودنے کے دوران جو خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کارکنوں میں ایک کارکن کی حیثیت سے اتنی جگہ کھود رہے تھے جتنی ہر سپاہی کو دی گئی تھی، اتنی آپ نے بھی اپنے لے لی تھی۔ آپ کا بھی ایک مختلف یعنی ایک گروپ تھا، اور آپ کے پاس بھی اتنی جگہ تھی، آپ بھی کھود رہے تھے۔ آپ کے ساتھ جو گروپ دوسرا کھود رہا تھا، کھدائی کے دوران ان کے سامنے ایک زبردست چٹان آ گئی، سخت پتھر، وہ اس کو توڑنے سے عاجز ہو گئے، کدالیں ٹوٹ گئیں، سخت تھا۔ تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ہمارے ہاں تو یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس جگہ سے جہاں حضور نے نشان لگایا ذرا ہٹ کے کھودیں، اور اس جگہ سے کھودتے تو پتھر ٹوٹتا نہیں ہے، تو آقا سے ذرا مشورہ کریں کہ کیا کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو آپ خود تشریف لے گئے بنفس نفیس، اور اس جگہ میں اترے، اور آپ نے خود کدال اٹھا کر ایک دفعہ جو اس پہ ماری تو پتھر ٹکڑے ہو گئے، چٹان ٹکڑے ہوگی، ٹکڑے ہی نہیں ہوگی، وہاں سے ایک شعلہ بھی نکلا۔ وہ کوئی آگ کا شعلہ نہیں تھا، ایسا زبردست شعلہ تھا کہ دور دور کے علاقے اس سے منور ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ پھر کدال ماری، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یہ 3 کلمے بھی ارشاد فرمائے۔ پہلے تمت کلمۃ ربک صدقا، پرخ چڑھ گئے، وعدلا، پھر اور اگلی آیت پڑھی تو بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ہر ضرب سے ایک شعلہ اٹھا جس سے دور تک علاقہ منور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلا شعلہ اٹھا تھا تو مجھے ملک فارس کے محلات اس میں نظر آئے۔ حیرہ اس زمانے کے اندر بڑا زبردست شہر تھا، حیرہ فارس میں، ایران میں، اس کے محلات نظر آئے۔ اور دوسری ضرب ماری
تو شام کے محلات سرخ اینٹوں سے بنے ہوئے رومیوں کے وہ نظر آئے، اور تیسری ضرب ماری تو یمن کے محلات نظر آئے، اور جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ آقا یہ سارے ملک آپ کے خادموں کے قدموں کے نیچے ہوں گے، یہ سارے ملک اللہ مستقبل میں آپ کو دے گا۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ 3 پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، بھوک سے نڈھال ہے، اور بشارت فارس، روم، یمن کی دی جا رہی ہے۔ صحابہ ہیں جو یقین کامل رکھتے ہیں اور انہیں بالکل فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ یہودیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، لو جی حال کو دیکھو اور بشارتیں دیکھو۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتا ہے، مثال ایسے دے رہا ہوں، یعنی دیکھو جی حال کو دیکھو اور مقال کو دیکھو، باتوں کو دیکھو، خوابوں کو دیکھو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اس کو ایسا سمجھتے ہو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حکومتیں اور حکمران اس کے قبضے میں ہیں، ان کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حکومتیں اور حکمران اس کے قبضے میں ہیں، جس کو چاہے اٹھا کے ادھر رکھ دے اور جس کو چاہے اٹھا کے یہاں بٹھا دے، ان کے لیے تو یہ عجیب نہیں ہے کہ وہ ان کو ہٹا کر ان فقیروں کو بٹھا دے، امیروں کو ہٹا کے فقیروں کو بٹھا دے، یہ عجیب بات نہیں۔ لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خود اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو شاید عجیب لگتا ہوگا کہ یہ فقیر یہاں تک کب پہنچے، کیونکہ یہ چاروں طرف سے تو ہم نے کرسی کا گھیرا لگایا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم نے الگ ٹیمیں تیار کی ہیں، دوسروں کو یہاں گھسنے کی اجازت نہیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں، پر جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں یہ سب کچھ کسی کے قبضے میں ہے، تو اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم لوگوں کی زبان سے یہ بات عجیب لگتی ہے، کوئی جاہل کہے تو کہے، تم تو اہل کتاب ہو، تمہارے سامنے تو تاریخ موجود ہے، پھر بھی تم ایسی بات کرتے ہو۔ فرعون کہاں گیا اور اس کے محلات کس کو دیے گئے؟ عاد کہاں گئے، سمود کہاں گئے، وہ مدین والے کہاں ہیں؟ تمہارے سامنے تو تاریخ ہے۔ تو یہ ان کے اس ہنسی اور مذاق کا جواب بطور دعائیہ کلمات کے، لیکن یعنی یہ جواب دعا کے کلمات کے ساتھ دیا۔ قل اللہم، قل اللہم، اللہم اصل میں ہے یا اللہ، اللہم اصل میں کیا ہے؟ یا اللہ۔ یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں میم بڑھا دیا تو اللہم ہو گیا، اس کا معنی وہی ہے یا اللہ۔ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، یا اللہ مالک الملک، ملک کا اصل مالک تو تو ہے، انت مالک الملک، تو ہے مالک ملک کا، تو ہے مالک کائنات کا۔ جب اصل مالک تو ہے تو تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے حکومت جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے۔ ملک تیرا ہے، تو جس کو چاہتا ہے بٹھاتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے اتارتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے، کیونکہ عزت کا مالک بھی تو ہے، عزیز الحکیم۔ وللہ العزہ، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلت کے گڑھے میں ڈالتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ تاریخ کا انقلاب اس پر شاہد ہے، تاریخی انقلابات اس پہ شاہد ہے، ایسا ہوا ہے تاریخ کے اوراق میں، دیکھیے ایسا ہوا ہے، حکومتوں میں ایسے انقلابات آئے ہیں۔ قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں پڑھیں تو اس پہ یقین آئے گا کہ ایسا ہی، ایسے ایسے لوگ آئے کہ جن کے جانے کی امید ہی نہیں کی جاتی تھی، اور ایسے گئے کہ جانے پہ تعجب ہو رہا تھا، اور ایسے آئے جن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، وہ پوچھا نہیں تھا یہ کون ہے، لیکن اچانک آئے اور چھا گئے۔ تو یہ اپنی قوت سے چھا گئے، اپنی قابلیت سے چھا گئے؟ نہیں،
ان کو لایا گیا اور چھایا گیا اگلوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ اب یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہیں، تمہیں بھی عبرت کا نشان وہ بنا سکتا ہے، ایسے ہی ہوتا۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر، بھلائی۔ کہنا تو یہ چاہتا نا بیدک الخیر والشر، خیر و شر دونوں آپ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہاں صرف خیر کا کہا، شر کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ خیر اور شر میں جو دو چیزیں، شر یہ ہمارے لحاظ سے ہیں، اگر اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں تو سب خیر ہی خیر ہے، یعنی بہت ساری چیزیں جو بظاہر شر ہوتی ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، یعنی کوئی شر مطلقاً شر نہیں، اس کے اندر بھی کوئی خوبی، کوئی بھلائی، کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے انجام کار اللہ کی تخلیق کے لحاظ سے تو سب کچھ خیر ہی خیر ہے، چاہے بعض چیزوں کا خیر ہونا ہمیں معلوم ہو اور بعض کا خیر ہونا ہمیں معلوم نہ ہو۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ان کو یعنی یہ بات سنا دیجئے جو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہو ہی گیا، دنیا نے دیکھا اور ایسا ہوا جو آج تک ایسا ہی ہے۔ وہ محلات، وہ ملک جب سے قبضے میں آئے ہیں تب سے قبضے میں ہیں، اب تک ان کا قبضہ علیہ السلام سے نہیں گیا، اتنے انقلابات کے باوجود۔ یہ تو اللہ کا تصرف ہے اس مادی دنیا میں۔ آگے بات یہیں تک نہیں، یولج اللیل فی النہار، فرمایا اللہ ہی کے قبضے میں خلا ہے اور افلاک ہیں، اور افلاک کے اندر چلنے والے سیارے ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والے رات دن ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور آپ داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ تو دن اور رات جو ہیں یہ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ سورج کے طلوع اور غروب سے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن پیدا ہوتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے تو رات پیدا ہوتی ہے۔ اور سورج اس فلکیات کے اندر ایک بہت بڑا نورانی کرہ ہے جو ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اتنا بڑا کرہ اس کو اس انداز سے چلاتے ہیں کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے۔ تو رات اور دن جو اس کے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کی حرکت آپ کے ایسے کنٹرول میں ہے، اس کا طلوع غروب کا نظام آپ کے ایسے کنٹرول میں ہے کہ کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے۔ دن چھپتا ہے تو رات ابھرتی ہے، رات چھپتی ہے تو دن ابھرتا ہے۔ تو یہ انقلاب کون کر رہا ہے؟ اے اللہ، یہ بھی آپ ہی کر رہے ہیں۔ اس میں، اس کی گردش میں آپ کا انقلاب ہے، اور زمین کی حکومتوں کی تبدیلی میں بھی آپ کا انقلاب ہے۔ اس کے بعد روحانیات، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور آپ مری ہوئی چیز کو، مردہ کو یعنی غیر ذی روح کو، تخرج الحی من المیت، غیر ذی روح سے روح اور جاندار کو پیدا کرتے ہیں، مری ہوئی چیز سے جاندار کو پیدا کرتے ہیں، وتخرج المیت من الحی، اور آپ غیر جاندار کو جاندار سے پیدا کرتے ہیں، زندہ سے مردے کو پیدا کرتے ہیں، مردے سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا انقلاب روحانیات میں جاری ہے، وہ انقلاب فلکیات میں جاری ہے، وہ انقلاب عناصر میں جاری ہے، ہر مخلوق کے اندر، یعنی آپ کی قوت اور آپ کی قدرت کے کرشمے جاری و ساری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انقلابات پیدا کر سکتا ہے تو وہ کیا اپنے بندوں کو زمین کا یہ اقتدار نہیں دے سکتا؟ تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ وہ تو دے کر اس نے بتایا ہے
لیکن یہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل چیز نہیں کہ ہمیشہ وہ اپنے بندوں ہی کو دے دے. اگر یہ کوئی اہمیت کی چیز ہوتی تو ہمیشہ ان کے پاس رہتا، لیکن اہمیت کی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی دیتا ہے کبھی لے لیتا ہے. تو اس کا لینا یا نہ دینا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو تم کوئی اپنی کامیابی یا ناکامی کے لیے دلیل بنا لو. زندہ کو مردے سے کیسے پیدا کرتا ہے؟ اس کی کئی چیزیں ہیں، جیسے گٹھلی سے درخت کا پیدا کرنا، پودے کا پیدا کرنا، یا جیسے قطرہ آب سے انسان کا پیدا کرنا، اور جیسے کہ مردہ انڈے سے زندہ چوزے کا پیدا کرنا. اور وہ تخرج المیت من الحی، مردے کو زندہ کرنا پھر اس کا بدل ہے، جیسے کہ گٹھلی سے زندہ درخت اور پھر زندہ درخت کے اندر پھل لگا کر اس میں پھر گٹھلی بنا دینا. اور اسی طریقے سے انسان عاقل اور بالغ ہونے کے بعد اس میں پھر ایسا مادہ رکھ دینا جس سے انسان بنتا ہے. اور اسی طریقے سے زندہ مرغی سے اور پرندوں سے مردہ انڈے پیدا ہونا. تو دیکھو زندوں سے مردہ پیدا ہو رہے ہیں اور مردوں سے زندہ پیدا ہو رہے ہیں. یہ تو عام محسوس چیز ہے، لیکن جب اس مردہ اور زندہ کے مفہوم کو عام کر دیں تو پھر اس کی مثالیں اور بھی بن سکتی ہیں. جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے ذاکر بندہ غافل بندوں کے درمیان ایسا ہوتا ہے جیسا زندہ مردوں کے درمیان. تو معلوم ہوا کہ ذاکرین یہ در حقیقت زندہ ہیں اور غافلین یہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں. تو اللہ کے نزدیک ذاکر بندہ زندہ ہے، غافل زندہ نہیں، اگرچہ وہ چلتا پھرتا ہے. تو یعنی موت و حیات معنوی بھی ہوتی ہے، موت و حیات علمی بھی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہ ایک عالم کے گھر جاہل پیدا ہو جائے تو عالم زندہ ہے اور پیدا ہونے والا جاہل مردہ ہے، یا کسی جاہل سے عالم پیدا ہو جائے، اب وہ جاہل مردہ ہے مگر عالم زندہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ آزر سے. آزر ایسا ویسا مردہ بھی نہیں، مردوں کا سردار، مشرکوں کا سردار، لیکن بیٹا خلیل اللہ. کیا بات، بیٹا خلیل اللہ، وہ زندوں کا سردار. اور اسی طریقے سے اس کی اور کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو اگر اس کا معنی کو عام کر دیں تو یعنی مردے سے زندہ، زندے سے مردہ پیدا ہونے کی اور کئی مثالیں پیدا ہو جائیں گی. اور یہ سب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں کہ ایک چیز بالکل نہ ہونے کی ہے لیکن وہاں سے سمندر بہا دیں، اور ایک جگہ سمندر بہ رہا ہے لیکن ایسی جہالت ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں. تو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اور اے اللہ آپ رزق دیتے ہیں جس کو چاہیں بغیر حساب کے. یہ بھی آپ کی قدرت کا شاہکار ہے. ایک شخص ہے جو دن رات محنت کرتا ہے اور بمشکل اپنے اوقات گزارتا ہے. ایک شخص ہے جو چند لمحوں کے لیے جاتا ہے اور دامن بھر کے آ جاتا ہے. ایک عالم ہے، ایک قابل ہے، ایک لائق ہے، محنتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ایک بے محنت ہے، سست ہے، کاہل ہے، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ محنت اور کاوش کی پیداوار نہیں، قدرت کا دین ہے؟ اگر علم کی، محنت کی، قدرت کی اور کاوش کی دین ہوتی تو پھر سب پڑھے لکھے سارا سمیٹ کے چلا جاتے اور پھر جاہل تو بھوکے مرتے. لیکن ایسا نہیں، اس لیے کہ یہ نظام بھی قدرت نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب. اور بغیر حساب کا معنی یہ ہے کہ جس کو دیتے ہیں اس کے پاس حساب نہیں. یہ نہیں کہ اللہ کے پاس حساب نہیں، یہ نہیں کہ ہم بغیر حساب کے دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی حساب نہیں. یعنی جس کو دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ وہ حساب رکھ نہیں سکتا.
ہمارے پاس تو حساب ہے، اس لیے ارشاد فرمایا نا قرآن مجید میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں مگر جو چیز بھی ہے اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو اور کسی کے پاس ہو، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم ان خزانوں سے نہیں اتار کے دیتے مگر معلوم اندازے سے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں معلوم اندازہ ہے ہر ایک کو دینے کا، لیکن بعض لوگوں کو اتنا ملتا ہے کہ وہ حساب نہیں رکھ سکتے، وہ حساب اللہ کے ہاں حساب ہر کسی کو دینے کا، اور ہر چیز کا خزانہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کا۔ ہر چیز، علم کا خزانہ اس کے پاس، مال کا خزانہ اس کے پاس، عمل کی توفیق کے خزانے اس کے پاس، تو جتنا جتنا جس کو وہ مناسب سمجھتا ہے اس خزانے میں سے اتنا اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں یہود کے اس خیال کی تردید فرمائی کہ تم میرے ان فقیر بندوں پہ ہنستے ہو، تم میرے ان فقیر بندوں پہ ہنستے ہو، اور میں جو ان کو بشارت دیتا ہوں تمہیں اس کو عجیب لگتی ہے، تمہیں یعنی میری قدرت کا پتہ نہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میری کاریگری ہر چیز میں جاری و ساری ہے، تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ جو سلطنتیں ان کو دکھائی ہیں ان کے ان خدام کو یہ میں دوں، اور زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں صحابہ کرام کو، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بس یہ سارے علاقے پھر فتح ہو چکے۔ یہ ہے حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ جس کو ان دونوں آیتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ اگلی آیت میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے، اس کی تشریح آج تو نہیں کرنی، ایسے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اب رخ کلام کا مسلمانوں کی طرف سے، کہ جب یہ سب کچھ میرے قدرت میں ہے تو تم کسی سے کیوں ڈر کے ان کے سامنے عاجز بنتے ہو، اور پھر تم ناجائز دوستیاں ان سے کیوں لگاتے ہو؟ ان کے ظاہری کر و فر کو دیکھ کر، ان کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر تم کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو، جبکہ یہ سارے فیصلے تو میرے اختیار میں ہیں۔ تو لہذا جائز طریقے سے دوستیاں کرو، ناجائز طریقے سے ڈر کے کسی سے دوستی، یہ اگلی آیت کا حاصل ہے، لیکن اس میں کیونکہ کافی ساری باتیں ہیں اور مجھے ایک اور پروگرام میں بھی ابھی جانا ہے، اس لیے میں آج جو ہے یہی بات ختم کرتا ہوں، ورنہ پروگرام میں نہ جانا ہوتا تو پھر اس آیت کی تشریح ہو جاتی، لیکن ویسے نہیں ہو سکتی۔ تو بھی آپ سے اجازت کا خواہ ہوں، دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ مغرب تک مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا سهل علينا أمور الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله